وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین اور ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ قصص آیت نمبر 82-83، درس کا نمبر ہے 18-19. آج کا موضوع، کیا ہم جنت میں ضرور جائیں گے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. اور جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا وہ کہنے لگے کہ تم پر افسوس، مومنوں اور نیکوکاروں کے لیے جو ثواب خدا کے ہاں تیار ہے وہ کہیں بہتر ہے، اور وہ صرف صبر کرنے والوں ہی کو ملے گا. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. بس ہم نے قارون کو اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا تو خدا کے سوا کوئی جماعت اس کی مددگار نہ ہو سکی اور نہ وہ بدلہ لے سکا. سامعین اکرام، سورہ قصص آیت نمبر 82. وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ. اور قارون کا واقعہ ہے. ترجمہ: اور جو لوگ کل اس کے مقام و مرتبہ کی تمنا کر رہے تھے از راہ ندامت کہنے لگے، کتنا عجیب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ فرما دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ فرماتا ہے. لولا امن اللہ علینا لخسف بنا. اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ فرمایا ہوتا تو ہمیں بھی دھن سا دیتا. وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. ہائے تعجب، اب معلوم ہوا کہ کافر نجات نہیں پا سکتے. تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ. یہ وہ آخرت کا گھر ہے. نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا. جسے ہم نے ایسے لوگوں کے لیے بنایا ہے جو نہ تو زمین میں سرکشی اور تکبر چاہتے ہیں اور نہ فساد انگیزی. والعاقبۃ للمتقین. اور نیک انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے، متقین کے لیے. اہم آیت ہے. اور قارون صفت لوگوں کا واقعہ بیان ہو رہا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں. اور قارون کی صفات کیا تھیں؟ پیغمبر آیا
اس کی دعوت کو ٹھکرا کے اس نے باطل کا ساتھ دیا. میں قارون کی بات کر رہا ہوں. مال جمع کرتا رہا، اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیا، تکبر کی روش اختیار کر لی، اور اپنے یعنی زور بازو کو مال کے حصول کا ذریعہ بنایا. حالانکہ اللہ تعالیٰ، مال تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور لیتا ہے. آج کے جیسے سبق میں نا بَيْكَنَ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ. دیکھیں آج کے سبق میں کافی نکات ہمارے سامنے آ رہے ہیں، اور وہ میں اللہ کی عطا اور اس کی توفیق سے ایک ایک کر کے آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. ایک بات تو یہ ہے آج کے سبق میں ثابت ہو رہی ہے کہ رزق کی تقسیم اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اس میں یعنی اس تقسیم میں کسی مالدار اور غریب کا فرق نہیں رکھا گیا ہے. بہت سے صالحین ہیں بہت مالدار تھے، بہت سے صالحین ہیں بہت ہی نادار تھے. تو یہ اللہ کی مرضی ہے، اس میں انسان کی عقل کا کوئی دخل نہیں ہوتا یا اس کے کمال کا کوئی وہ نہیں ہوتا. ہم تو یعنی دیکھیں ہمارے ذہن میں ایک کیڑا ہے کہ بھئی جو ہم کر رہے ہیں یہ ہمارے زور و بازو پر ہے. اب ایک قابل سرجن ہے، مثال کے طور پہ عرض کروں، قابل سرجن ہے، یہ ہم جاتے ہیں شفا اکثر، تو ایک ڈاکٹر ہے اس کی فیس جو ہے 3500 روپے ہے فی مریض، اور کلینک بھرا رہتا ہے. یا چلیں ایک سرجن ہے وہ ایک آپریشن کے جو ہے 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ پر ڈے لیتا ہے، اور پتہ نہیں کتنے آپریشن کر لیتا ہے. اب وہ میں ویسی ایک بات کر رہا ہوں، ڈاکٹروں سے میں معذرت کا طلبگار تو نہیں ہوں کیونکہ میں حق بیان کر رہا ہوں. یہ ویسی میں مطلب ڈاکٹر میرے پوائنٹ نہیں ہے، کوئی بھی ہو، کوئی سائنٹسٹ ہو، کوئی ایسا ٹیکنالوجسٹ ہو، یا جو بھی ہو اسکل جس کے پاس ہو، اور اس کی فیس بہت زیادہ ہو، تو وہ اس ظام میں مبتلا ہوتے ہیں کہ بھئی یہ تو میں ڈاکٹر ہوں، یہ تو میں سرجن ہوں، میری اتنی اچھی ہاتھ کی صفائی ہے کہ میں بڑی آسانی سے آپریشن کر دیتا ہوں، یا ٹانکے لگا لیتا ہوں، یا یہ کر لیتا ہوں وہ کر لیتا ہوں. یہ ہم سب دیکھیں ہر ایک جو ہے اپنے زور بازو کے ظام میں مبتلا ہے. اللہ پہ کسی کا نظر نہیں ہے، اللہ سے ہٹ کر ہم جی رہے ہیں. یہ تو ایک عام مسئلہ ہے ہمارا. ہم لوگ جو ہیں اللہ سے ہٹ کر، اور بالکل آج تو اللہ سے تعلق کٹا ہوا ہے ہمارا. اللہ پہ نہ تو کوئی بھروسہ ہے، نہ کوئی تعلق ہے، نہ قائم کرنا چاہتے ہیں کوئی تعلق. اللہ سے آپ کو تعلق قائم کرنا ہے تو نیک لوگوں کے پاس جانا ہوگا، ان کی صحبت میں بیٹھنا ہوگا، اور ان سے فیض حاصل کرنا ہوگا. ہم تو بس یعنی انا ولا غیری، میں ہوں اور میرے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. یہ اکثریت ہم میں ایسی ہے. میں اس کی تخصیص نہیں کرتا کہ یہ ڈاکٹر، یہ وکیل، یہ فلانا نہ ہو. یہ عام مرض عام ہے. اللہ پر ہمارا اعتماد بھی نہیں ہے، تعلق بھی نہیں ہے، بھروسہ بھی نہیں. اب یہ پیسے ہی کو لے لیں. بعض لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے اللہ تعالیٰ یعنی ان پہ رزق کے دروازے کھول دیے مثال کے طور پہ، تو وہ کہتے ہیں یہ میری کاریگری ہے. جیسے کہ قارون نے کہا انما اوتیتہ علی علم عندی، تو یہ قارونیت جو ہے یہ ہم میں بھی ہے. بہرحال اب جیسے دیکھیں ویسی ایک بات کہہ رہا ہوں، مطلب بہت سے صاحبان اقتدار ہیں، وہ کہتے ہیں ہم ہی اس کے لائق ہیں، دیگر نہیں ہے. بہرحال تو آج کے سبق میں ایک سبق تو یہ ہے کہ ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر. یہ ایک جگہ نہیں ہے قرآن میں، اور جگہ بھی یہی زیر زبر کے فرق کے علاوہ یہ آیت آئی ہے. تو اب یہ ہے نا کہ جب آپ کا اللہ پر اعتماد ہو جائے گا، دیکھیں رزق کی تو کوئی پریشانی نہیں ہے انسان کو، اور نہیں ہونی چاہیے. ایک بات میں واضح کہہ دوں، جو لکھا ہے وہ آپ کو ملے گا، بس تدبیر آپ نے کرنی ہے، مناسب اسباب استعمال کرنے ہیں. یہ مطلب لازمی ہے کیونکہ یہ عالم اسباب ہے. اور یعنی یہ رزق کا معاملہ جو ہے یہ اللہ کے ذمے ہے. نحن نرزقکم، ہم تمہیں رزق دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمائے. پھر یہ بھی ہے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها
وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا۔ کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو، یعنی ہر جاندار کا رزق۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ، یہ تو انسان ہے، ہر مخلوقات کا۔ دیکھیں یہ انسان کہتا ہے کہ میں نے کچھ کما لیا، یہ کر لیا، لیکن پرندے جب صبح اپنے گھونسلے سے اڑتے ہیں، رات کو ان کے پپوٹے بھرے ہوئے ہوتے ہیں رزق سے۔ اللہ تعالیٰ اسباب رزق پیدا کر دیتا ہے۔ اور یہ ویڈیو تو آپ نے شاید دیکھی ہوگی کہ وہ پرندے ہیں، اڑ نہیں سکتے، تو ماں باپ ان کے گھوم پھر کے کیڑے لا کے ان کو کھلاتے رہتے ہیں، یا جو بھی دانہ ان کے منہ میں ڈالتے رہتے ہیں، جو یعنی اور جو دودھ والے ہیں تو اللہ تعالیٰ یعنی ان کے تنوں میں دودھ ڈال دیتا ہے۔ تو دیکھیں یہ اصل میں ہمارا بھروسہ جو ہے وہ اسباب پر ہے، ظاہر پر ہے، اور یہ یعنی ایک خطرناک بات ہے۔ آج کے مسلمان کا اللہ پہ کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ آج دیکھ لینا، حرام حلال کی کوئی تمیز نہیں ہے ہمارے یہاں، رزق، حصول رزق میں، یہ پاکستان میں تو عام بات ہے، حرام ہو یا حلال ہو پیسہ آنا چاہیے۔ ہاں، اور یعنی دیکھیں میں یہ بھی آپ کو کہہ رہا ہوں، اگر حلال بھی آپ کما رہے ہیں اور آپ کا حرام کا ذہن نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ کا اگر بھروسہ ظاہر پر ہو اور ظاہر آپ کا مدعا ہو، اگرچہ وہ حلال بھی ہو لیکن آپ کی زندگی حرام رہتی ہے۔ ایک جملہ ہے، اس کو اگر آپ لے لیتے ہیں تو بہرحال اب دوسرا اس میں نقطہ یہ ہے 82 نمبر آیت میں کہ لا یفلح الکافرون، کافر نجات نہیں پا سکتے۔ اب یہ کس کے بارے میں ہے؟ تھوڑا سا یہاں رک کے آپ دیکھیں، یہ یعنی یہ جملہ کہہ رہے ہیں مسلمان، ظاہر ہے۔ دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں، بنی اسرائیل ہوں یا جو بھی ہوں، کسی بھی وقت میں ہر شخص مسلمان ہوتا ہے، دین اسلام ہوتا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ عیسائیت، یہودیت، یہ کوئی الگ الگ مذاہب نہیں ہے، یہ تو انہوں نے نام بدل لیے اپنے، قالوا انا نصارى۔ اور بہرحال تو ایک بات تو یہ ہے، مسلمان کی جب میں بات کرتا ہوں تو وہ مسلمان، نام کا ہو چاہے کام کا ہو، لیکن وہ مسلمان۔ اب یہ جملہ کہہ رہے ہیں نام کے مسلمان، اور جو ان کا مخاطب ہے وہ قارون ہے۔ وہ کون تھا؟ وہ بھی بنی اسرائیلی تھا، یعنی مسلمان تھا۔ صرف ہماری طرح اس نے سرکشی کا رویہ اختیار کر لیا تھا، فبغى علیہم، ہم نے بھی بغاوت کر دی ہے۔ یعنی دیکھیں یہ جملہ بڑا میں خطرناک جملہ کہہ رہا ہوں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بغاوت۔ بغاوت کا مطلب میں نہیں مانتا، ہمارا کیا رویہ ہے، میں نہیں مانتا۔ بہت سے احکامات ہمیں معلوم ہے، لیکن ہم نے ٹوٹلی یعنی انکار کیا ہوا ہے۔ یہ آج کا دین ہے۔ میں آپ کو اکثر کہتا رہتا ہوں کہ ہم جس دین پر عمل پیرا ہیں، یہ ہماری مرضی کا دین ہے۔ یہ دین نہیں ہے، یہ دین کو ہم نے اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے۔ خود نہیں بدلتے، قرآن کو بدل دیتے۔ بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن لا یفلح الکافرون۔ اب یہ مسلمان کے بارے میں کہا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا انکار نہیں کر رہا۔ وَإِكَانَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، یہ کافر مسلمان کو کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس بات کا انکار نہیں کرے۔ تو دیکھیں یہ جملے کو ذرا محسوس کریں نا۔ اکثر آپ سنتے ہوں گے، بلکہ میں دیکھتا ہوں، سنتا ہوں، پڑھتا ہوں، ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ تم کافر کے بارے میں جو آیت ہے تم اس کو مسلمانوں پر فٹ مت کرو۔ یہ کبھی آپ نے سنا ہوگا یا نہیں سنا ہوگا۔ یہ اکثر آپ دیکھ لیں، ہمیں جب درس دیا جاتا ہے تو یہ فلاں کافر کے بارے میں ہے، یہ فلاں مشرک کے بارے میں ہے، یا یہ کافروں کے لیے ہے،
یہ مشرکوں کے لیے ہے، یہ منافقوں کے لیے ہے، یہ مومنوں کے لیے ہے۔ بھیا یہ تو بتاؤ کہ آپ کون سی کیٹیگری میں ہیں؟ تو بہرحال دیکھیں یہاں مسلمان کو کافر کہا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پرانے مسلمانوں کو کافر، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو، پرانے مسلمان تھے، عیسائی جو تھے پرانے مسلمان تھے نا، یقیناً کافر ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ خدا تو عیسیٰ ابن مریم ہے۔ تو دیکھیں کافر کا، یعنی ہم جس خیال سے، دیکھیں ہمارا سارا تصور دین جو ہے وہ ہمارا اپنا ایک بنایا ہوا ہے۔ کافر کا ایک الگ قوم ہوگی وہ کافر ہے، ایک الگ قوم ہوگی وہ بت پرست ہے، کوئی عجیب سا تصور ہے۔ بہرحال یہ آپ ذرا نوٹ کر لیں۔ اچھا، پھر جو 83 نمبر آیت ہے، تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین۔ اس میں ایک حقیقت اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے جو اکثر قرآن میں موجود ہے، یعنی جو بھی زمین میں سرکشی اور تکبر چاہتے ہیں اور فساد برپا کیا میں انہوں نے، وہ جو ہے جنت میں نہیں جائیں گے، جنت میں صرف متقین جائیں گے۔ والعاقبۃ للمتقین۔ اچھا، اس سلسلے میں دیکھیں میں آپ سے آہستگی سے بات کر رہا ہوں، کوئی جذباتیت یا ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور میں آہستگی سے بات کر رہا ہوں۔ یہ جو صفات ہیں اگر ان کو ہم دیکھ لیں کہ ہم جو ہیں علواً فی الارض، ہم زمین میں سرکش بنے ہوئے ہیں، اس بات میں تو شاید آپ میرے ساتھ اتفاق کریں گے کہ ہم سرکش لوگ ہیں، ہم متکبرین کی ٹولی میں ہیں، ہم اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کون؟ آج کا مسلمان۔ دیکھیں ہماری کیفیت بالکل واضح ہے، ہم دنیا دار ہیں، یریدون الحیات الدنیا، نام مسلمان ہے۔ دیکھیں یہاں بھی یہ قارون کے جو واقعہ ہے تو اس میں یریدون الحیات الدنیا، اب وہ بظاہر مسلمان تھے لیکن انہوں نے رشک شروع کر دیا فرعون کی حالت پہ۔ تو بات کو ذرا پھر فساد ولا فسادہ، جو زمین پہ سرکشی کرے گا، تکبر کی روش اختیار کرے گا، علواً کہتے ہیں بڑائی کو، بڑائی تو بڑائی تو ہمارے سارے اعمال سے بڑائی ظاہر ہے، ہم کہتے ہیں ہم ہیں، میں ہوں، میری رائے چلے گی۔ گھر میں جو خاتون خانہ بیٹھی ہے اور اس کا میاں ہے تو دونوں ایک دوسرے پر جو بھی فوقیت حاصل کر لے تو وہ کہتا ہے بڑائی میری چلے گی۔ بعض اوقات شوہر میاں دب جاتے ہیں، بعض اوقات بیوی دب جاتی ہے، وہ بس پھر جو ہے دب جاتی ہے تو پھر کیا کیا ہوتا ہے، فساد ہوتا ہے، گھر میں فساد ہوتا ہے اور تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کہ عموماً دیکھیں اس میں اب بات آ گئی تو میں آپ کو ایک بات کہوں جو کہ سب مسلمانوں کے لیے ہے، بیوی اور شوہر۔ اب ہم تو سب سرکش ہیں اور اپنی بڑائی چاہتے ہیں، یہ تو ایک عام بات ہے۔ گھر میں شوہر جو ہے اس کا حکم چلنا چاہیے، یعنی وہ حاکم ہے۔ اور عام طور پہ جو آپ دیکھ لیں خواتین تو یہ نہیں سمجھتی۔ دیکھیں اللہ نے شوہر کو جو بڑائی دی ہے، جو حاکم بنایا ہے، تو وہ تو ایک وجہ سے بنایا ہے کہ فساد نہ ہو۔ اگر دونوں اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگے، عام طور پہ جھگڑا کس وقت ہوتا ہے؟ جب بیگم صاحبہ کہتی ہیں میں نے ایسا کہا اور تم ایسا نہیں کر رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھ لیا۔ تھوڑی سی خواتین، میں ساری خواتین سے مخاطب ہوں، اور یہ نفسانیت تو ہم پر حاوی ہے سب میں، اس کا علاج تو میرے پاس نہیں ہے، لیکن میں ویسے ایک بات کہہ رہا ہوں، ایک بات آ گئی۔ شوہر حاکم ہے، الرجال قوامون علی النساء، عورتوں پر مرد حاکم ہیں، ان کی غیر مشروط اطاعت نہیں ہے۔ جو دنیاوی معاملات ہیں،
وہ پھر یعنی بیوی محکومہ ہے، اس کو بات ماننی چاہیے شوہر کی، اگر نہ ہو یعنی اگر اس کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو سمجھ لے، لیکن اطاعت جھکا دے، حکم مان لے جو بھی ہو، اگر شریعت کے خلاف نہ ہو تو بیوی کو ماننا چاہیے۔ فساد اس وقت پیدا ہوتا ہے کہ بیوی کہتی ہے کہ میں حاکمہ ہوں، مجھے اہمیت دو، میرا حکم مانو، تو پھر جو ہے فساد برپا ہو جاتا ہے۔ بہرحال یہاں پہ یہ تو میں نے ایک ضمنی طور پہ بات کی، تلک الدار الاخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، آخرت میں صرف وہ لوگ جائیں گے جو زمین میں تکبر، بڑائی اور فساد نہیں برپا کرتے۔ دیکھیں لفظی ترجمہ ہے، میں کوئی تشریح کر بھی نہیں رہا، آپ خود دیکھ لیں ان کا معنی کیا ہے۔ تلک الدار الاخرۃ، یہ آخرت کا گھر جو ہے جسے ہم نجعلها، جسے ہم نے ان لوگوں کے لیے بنایا ہے، لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا۔ اب یہ علوا فی الارض ولا فسادا کی آپ کوئی اپنی تشریح کریں وہ تو آپ کی مرضی ہے کہ بھئی یہ تو بس یہ تو قوم موسیٰ اور قارون کی بات ہو رہی ہے، اس کو تو چھوڑ دو، یہ یہاں کیوں مطلب 2500 سال گزر گئے، اب تم اس پر کیوں نازل کرو، یہ آپ کی مرضی ہے۔ دیکھیں قرآن تو نصیحت ہے، اس میں نصیحت موجود ہے، اگر آپ نہیں حاصل کرنا چاہتے تو وہ تو آپ کی مرضی ہے، یعنی اس آیات کا مطلب آپ اپنے اوپر فٹ نہیں کرتے تو وہ تو آپ کی مرضی ہے، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آج کا مسلمان اس آیت کا مصداق ہے، یہ زمین میں بڑا بن بیٹھا ہے، یہ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اس نے فساد برپا کر رکھا ہے زمین میں۔ دیکھیں شریر لوگوں کی وجہ سے فساد برپا ہوتا ہے، شریر کیا؟ جو شرارت کرے۔ ہماری شرارت کیا ہے کہ ہم نے دین کو چھوڑ دیا ہے۔ دیکھیں گھر میں جو ہے یہ میں ویسے ایک بات کر رہا ہوں، اس میں سمجھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن کیا کروں، یعنی گھر میں بچے شرارت کرتے ہیں تو عموماً جب زیادہ شرارت ہو جاتی ہے تو وہ بچہ نافرمان کہلاتا ہے۔ شرارت کا مطلب ہی یہ تنگ کرنا، اور باپ کے یعنی باپ کا ادب نہ کرنا۔ بعض اوقات شرارت بڑھ جاتی ہے، شرارت ایک عام لفظ ہے، ایک تو بچوں والی چھوٹی بچوں کی شرارت وہ میں نہیں کہہ رہا آپ کو، لیکن بڑوں کی شرارت، شرارت شر سے نکلا ہے۔ تو شر کیا ہے کہ اللہ کے حکم کو نہ مانے اور اپنی منمانے کی کوشش کرے۔ آج کا عام مسلمان دیکھ لیں، اس نے حرام حلال کی تمیز چھوڑ دی ہے، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہے، عاجزی نہیں ہے اس میں بڑائی ہے، یہ متکبر بنا بیٹھا ہے۔ اور یہ الفاظ فرعون کے بارے میں ہیں قرآن میں، ان فرعون علا فی الارض، فرعون زمین میں بڑا بن بیٹھا تھا۔ تو وہ فرعونیت تو ہم میں بھی ہے، ہم سب لوگ اپنی اپنی جگہ اپنے اپنے حساب سے بڑے بنے ہوئے۔ یہ تو پھر حالات کا جبر ہوتا ہے کہ آپ اپنے باس کے سامنے سر جھکا دیتے ہیں یا بھیگی بلی بن جاتے ہیں، یس سر، یس باس، یس سر، اور سلوٹ مارتے رہتے ہیں سر کو۔ وہ تو پھر حالات کا جبر ہوتا ہے، آپ کو تنخواہ چاہیے اور تنخواہ اطاعت میں ہے، آپ اگر نافرمانی کریں باس کی تو پھر تو آپ کا کام خراب ہو جائے گا، تو آپ یس باس کرتے رہتے ہیں۔ تو دیکھیں یہ حقائق کو آپ جتنی جلدی محسوس کر لیں گے نا تو اس میں آپ ہی کا فائدہ ہے۔ اور اس آیت میں آخری جو ہے والعاقبۃ للمتقین، یعنی جنت میں متقین جائیں گے، صرف عاقبت یعنی نیک انجام متقین کے لیے ہے۔ اور یہ تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمایا کہ اب یہ جملہ جو ہے یہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ کتابوں میں بھی آپ جب پڑھیں اسلامی کتابیں تو ان کے شروع میں یہ الفاظ ہوتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ ایک خطیب جب کھڑا ہوتا ہے
تو سب سے پہلے یہ الفاظ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. دیکھیں جو حقیقت ہے وہ تو ہے والعاقبۃ للمتقین، اس پہ ذرا غور کریں. اب آپ دیکھیں کہ آپ میں صفت تقوی ہے کہ نہیں ہے، لیکن عام طور پہ میں کہہ رہا ہوں کہ آج کا مسلمان اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ ضرورت ہی نہیں محسوس کرتا. متقی تو اللہ کا عاجز بندہ ہوتا ہے، اس کا سر جھکا ہوا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے. اللہ تو ایسی بات نہیں ہے، ہم میں ایسی بات نہیں ہے. والعاقبۃ للمتقین ایسی بات نہیں ہے. تو بہرحال آپ کو سوچنا ہوگا، سمجھنا ہوگا کہ ہم کہاں پر کھڑے میں ہیں، ہم کہاں جا رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں. آج کا جو سبق ہے ایک مرتبہ پھر میں آپ کے سامنے ترجمہ دہرا دیتا ہوں. وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ، جو لوگ کل، یعنی جب وہ زمین میں دھسا دیا گیا اور سب نے اس کا انجام اپنے سامنے دیکھ لیا، تو جو کل جو لوگ اس کے مقام و مرتبہ کی تمنا کر رہے تھے وہ تو بڑے نادم ہوئے، وہ تو بڑے شرمسار ہو گئے، کیونکہ اللہ کا عذاب آ گیا قارون پہ اور وہ زمین میں دھسا دیا گیا. اور گزشتہ سبق کا کیا میں نے موضوع رکھا تھا اور کیا نقطہ تھا، اس وہ یاد ہے آپ کو کہ ہم بھی زمین میں دھستے جا رہے ہیں اور بعض لوگ دھس چکے ہیں. اب ان کو کوئی آواز ہدایت کی، حق کی آواز سنائی بھی نہیں دیتی. ان کے دلوں پر پردے ہیں، دلوں پر تالے ہیں، دلوں پر زنگ ہے، دلوں پر مہر لگی ہوئی ہے. آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں بڑی کثیر تعداد میں. یہ تو شر اگر پھیلا ہے اور مسلمان اگر ذلیل اور خوار ہوا ہے تو اسی وجہ سے کہ ہم زمین میں بڑے بن بیٹھے ہیں، فساد ہیں، فسادی ہیں. تو خیر یقولون وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ، تو کل یعنی ان کو ہوش آ گیا، جب انجام سامنے دیکھا تو ان کو ہوش آ گیا کہ بھئی ٹھیک ہے، یہ بات تو رزق کی تقسیم تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور ہم ویسی ہماری قسمت میں تو دے دیتا اللہ تعالیٰ. اور وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَمَّنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا، اگر اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان نہ فرمایا ہوتا تو ہمیں بھی دھنسا دیتا، کیونکہ ہم بھی اس کی یعنی حالت پر تعجب کر رہے تھے. وَيْكَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، تعجب ہے کہ کافر جو ہے اب معلوم ہوا کہ کافر نجات نہیں پا سکتے. تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَمَّنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. اور وہ لوگ جو کل اس کے رتبے کی تمنا کرتے تھے صبح کو کہنے لگے ہائے شامت، خدا ہی تو اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. اگر خدا ہم پر احسان نہ کرتا تو ہمیں بھی دھسا دیتا. ہائے خرابی، کافر نجات نہیں پا سکتے. تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ. وہ جو آخرت کا گھر ہے
ہم نے اسے ان لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے جو ملک میں ظلم اور فساد کا ارادہ نہیں رکھتے، اور انجام نیک تو پرہیزگاروں ہی کا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم